بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہماری کہانی چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی جی مزے کی کہانی ہے نا۔ جی اس میں ایک امرود بھی آیا تھا۔ امرود نہیں، پھر کون تھا؟ نمرود۔ اچھا، اصل میں وہ نمرود امرود کھاتا ہوگا نا بہت زیادہ، ہیں؟ اس لیے لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہوگا نمرود، صحیح؟ جی اچھا، بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بابا کو بھی سمجھاتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، صحیح ہے؟ ابا جان، بابا جان، آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے اللہ تو سنتے ہیں نا، کتنی زبردست سنتے ہیں۔ آپ دعائیں مانگیں تو اللہ سنتے نہیں سنتے؟ سنتے اگر اللہ پاک خدا نہ نہیں سنیں گے تو آپ کی ضرورت پوری کیسے کریں گے؟ ہاں ہے؟ جی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سب کی سنتا ہوں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم، اے انسانوں، ساری دنیا کے ایک بڑا سا میدان ہو، اس میں سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، جی کالے بھی، گورے بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، سندھی بھی، امریکی بھی، افریقی بھی، ہر زبان، اور سب اپنی اپنی زبانوں میں اللہ پاک سے مانگے۔ انگریز کس زبان میں مانگے؟ انگریز، انگریزی میں۔ ہاں بنگلہ دیش والے کس زبان میں مانگے؟ بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیشی زبان میں۔ سندھی کس زبان میں مانگے؟ سندھی والے، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں سب کی بات سنتا ہوں۔ بھائی اگر کوئی آپ کی دوستے آ جائیں 4-5 اور سب مل کے آپ سے کوئی بات بولیں اکٹھی ایک ہی وقت میں، تو آپ کو سمجھ میں آپ بولیں گے بھائی ایک ایک کر کے بولو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسے ہے نا؟ ہاں لیکن اللہ پاک کو سب کی سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہمارے رب ہیں۔ جی تو انہوں نے اپنے بابا کو سمجھایا، بابا آپ کیوں ایسے عبادت کرتے ہیں یہ ان بتوں کی، اور جو آپ کو صحیح ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ بت نہیں، شیطان ہے یہ۔ بابا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان کہتا ہے نا کہ عبادت کرو بتوں کی، خوش ہوتا ہے وہ، تو آپ تو رحمان کی عبادت کریں، اللہ کی۔ ان کے والد غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا انا اضربک، میں مار دوں گا تم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ اناظربو، سمجھ؟ بس مجھے چھوڑ دو جو میں کر رہا ہوں، مجھے کچھ مت کہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بدتمیزی نہیں کی اپنے والد صاحب کے ساتھ، جی بس کہنے لگے سلام علیکم، ٹھیک ہے بابا جان، السلام علیکم، اب میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلا۔ کہاں ہیں؟ کہاں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ بیچاروں کو بہت غم ہوا ان کو، اور چھوڑ چھاڑ کے وہ مکہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے، جی صحیح ہے؟ جی اب کیا ہوا سنیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نکلے اور انہوں نے کہا بس میں چلا جاؤں گا، یہ لوگ تو نہ میری بات مانتے ہیں، نہ میری بات سمجھتے ہیں، نہ مجھے عبادت کرنے دیتے ہیں اللہ کی، اب میں جا رہا ہوں بس، صحیح۔ جی اپنے والد صاحب کو انہوں نے الوداع کہا، سلام کیا، اور اپنی بیوی ان کو لیا، اور بیوی کو لے کر گئے؟ ہاں حضرت حاجرہ تھی، بیوی بدتمیزی نہیں کرتی تھی؟ نہیں ان کی بیوی اچھی تھی، ٹھیک ہے، ان کی بات مانتی تھی نا، اور ان کو لے کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اچھا مکہ مکرمہ اس وقت کیسا تھا؟ بالکل پہاڑ، کوئی گھاس نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بس ایسی جیسے پہاڑ ہی پہاڑ ہر طرف، کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی پودے وودے کچھ بھی نہیں، خطرناک ایک دم۔ اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے بالکل، جی ان کو وہاں چھوڑا، کہاں؟ وہیں اسی جگہ میں مکہ میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹے سے تھے بس؟ ہاں سنے تو صحیح، اور اپنی سواری موڑی جانے لگے۔ ان کی بیوی بیچاری پریشان ہو گئی، کیوں کہنے لگی اکیلا چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو، کیوں؟ سنے تو صحیح مزے کی کہانی۔ انہوں نے کہا اینا یا سیدی اتترکنی ہونا، آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کھانا ان نہیں، کی بیوی کو بھی اکیلے چھوڑ کے جا بیوی اور بچے کو اپنے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ کیوں بابا؟ ابھی بتاتا۔ پھر ایک دم ان کی بیوی بہت سمجھدار تھی، انہوں نے کہا ہل امرک اللہ بہذا، ابراہیم
آپ کو اللہ پاک نے تو یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا نعم جی، یہ مجھے اللہ نے حکم دیا یہ. اچھا. صحیح ہے جی. وہ اتنی زبردست ایمان والی عورت تھیں، تو انہوں نے جیسے یہ سنا نا کہنے لگی اذن لا یضیعنا، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے، ہم مریں گے نہیں انشاءاللہ، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ ہمیں کھلائیں گے، اللہ ہمیں پلائیں گے. جی سمجھ گئے؟ جی. کیسا عجیب نا. اب کیا ہوا؟ اب آپ ذرا سوچیں کیسا منظر ہوگا. بیچاری ایک عورت اکیلی، اور چاروں طرف پہاڑ، سخت دھوپ، کھانے کے لیے بس تھوڑا سا کھانا تھا وہ ختم، تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا وہ ختم. اب آپ ذرا تصور کریں، شوہر بھی نہیں ہے. اب جب رات آئی ہوگی تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہیں جی. کہ میں کیا کروں گی، آگے کیا ہوگا میرا، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی شیر نہ آ جائے ہیں. اب کیا ہوا؟ پانی بھی ختم ہو گیا. صحیح ہے. پانی بھی ختم ہو گیا، اب بیچاری کھانا بھی ختم. اب بیچاری ماں تو بڑی، دیکھیں ماں کیسی ہوتی ہے نا، جو امی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم بھوکے رہ جائیں لیکن ہمارے بچے نہیں رہے، بھوکے نہ رہیں، ہم پیاسے رہ جائیں لیکن ہمارے بچے نہیں رہے. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اب بیچاری مکہ میں بیچاری نہ کوئی نہر ہے وہاں، نہ کوئی پانی ہے. اب بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے بری طریقے سے، اللہ اکبر، کوئی پیاس لگ رہی ہے اس بچے کو. سمجھ گئے؟ جی. اب وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی ادھر، ایک ادھر، بیچاری بھاگی تیز عورت، بیچاری اکیلی، کہاں جاؤں؟ بچے کو وہاں ایک جگہ لٹا کے بھاگی، کہیں یہ تو مر جائے گا پیاس سے. ادھر سے ادھر بھاگی، صفا سے مروہ، صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی، پھر مروہ سے وہاں جاتی شاید کوئی آ جائے، شاید کچھ نظر آ جائے، پھر مروہ سے پھر صفا کی طرف بھاگتی، پھر صفا سے پھر مروہ کی طرف بھاگتی. ماں ہے نا، ماں تو پریشان ہو جاتی ہے. بچے اپنی اماں کی قدر نہیں کرتے، مائیں اور بچوں کے باپ کتنا خیال کرتے ہیں. صحیح ہے جی. اب کیا ہوا؟ وہ بیچارے اور ابراہیم علیہ السلام پریشان. ابراہیم علیہ السلام وہ کیا کہہ رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے. صحیح ہے. جی. اب کیا ہوا کہ وہ اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر دی. ایک منٹ. اب کیا ہوا؟ فرشتے آئے، انہوں نے پر مارا، زمین سے نظر تو نہیں آئے، زمین سے پانی نکلنا. یہ جو زمزم ہم پیتے ہیں نا، یہ وہی تو ہے زمزم. زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. صحیح ہے. جی. زمین سے پانی نکل رہا ہے. زمین سے کیسے نکل رہا ہے؟ زمین سے تو نکلتا ہے پانی. وہ کولر کا جو ہوتا ہے بابا، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے. کنویں کا کنواں ہوتا ہے یہ سب. اچھا، ایسے زمین تھی نا، فرشتے نے پر مارا ہوگا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. وہ فرشتوں کو تو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. اچھا، اب جو ہے وہ اتنا زبردست پانی تھا، یہ جو آپ پیتی ہیں زمزم کا پانی، جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں، یہ وہی تو پانی ہے. ہاں. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے اپنے بچے کو پانی، اچھا یہ پانی اتنا زبردست ہے، اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے. ہاں، کوئی آدمی بہت عرصے تک کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس کھانے کے پاس، وہ صرف زمزم پی لے تو اس کی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم. اور اگر ہم بھی پئیں، ہاں اتنا ہے. ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی آپ جس نیت سے پئیں گی نا، اللہ آپ کو وہ دے دیں گے. مثال کے طور پہ کسی نے پانی پیا، اے اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، میں یاد کرتا ہوں، میں یاد کرتی ہوں، بھول جاتی ہوں، اللہ کرے کہ میں اب کچھ بھولوں نہیں، تو پھر اللہ پاک ایسا ہی کر دیں گے. کوئی بیمار ہو، یا اللہ میں بیمار ہوں اور مجھے صحت دے دے، صحت مل جائے گی. یہ زمزم کا پانی اتنا زبردست ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ زمزم کا پانی نکلنا شروع ہو گیا. اچھا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے کیا پیا؟ زمزم کا پانی پیا ہوگا، ہے نا. جی. اور مزے سے پھر وہ پانی پینے لگے. اور اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ہوگا چلو جاؤ ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کے آ جاؤ. صحیح ہے.
اب ابراہیم علیہ السلام آئے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے، اونٹ پہ. ہاں بہت عرصے کے بعد، صحیح ہے. جی. پھر ان کو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ ملیں، ان ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل ملے، تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، ہے نا. جی. اور وہ تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے، بھاگ رہے ادھر، بھاگ رہے، دوڑ رہے، وہی اسماعیل علیہ السلام، اچھا. سمجھ گئے. جی. اب ابراہیم علیہ السلام کبھی اب وہاں پہ رکے ہوں گے، ان کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے ہوں گے ادھر ادھر، نہیں وہیں پہ مکہ میں، صحیح ہے. آپ سمجھ گئے. پھر ایک عجیب واقعہ ہو گیا. اللہ میاں ابراہیم علیہ السلام کے بہت امتحانات لے رہے تھے نا. جی. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. جی. آگے یاد آپ کو کچھ؟ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، اور جو میرا چھوٹا منا ہے اسماعیل، جی. یہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اور میں اس کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. جب خواب میں دیکھا یا اصلی میں کاٹ رہے تھے؟ خواب میں دیکھا نا. اصلی میں تو نہیں نا. نہیں ابھی سنیے تو صحیح. اچھا جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے میں نے کبھی سنی ہے. سنیے آپ نے بھول گئی. آپ کی معلمہ نے سنائی تھی آپ کو بقرعید کے دنوں میں، آپ ہی نے تو مجھے سنائی تھی آگے. ہاں یاد آیا. ہاں. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بیٹے کو کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اچھا نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یعنی ایسا کرو کرو اصلی میں. ہاں. اور اگر وہ سو کے اٹھے اب سنیے، تب بھی کاٹنا پڑے گا. کاٹنا پڑے گا. اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام لیکن بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا ایک بات بتائیے، اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، جی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا کروں؟ وہ اتنا پیارے بیٹے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب بابا جی آپ کو اللہ پاک نے جو کہا ہے آپ کر لیجئے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا. نہیں سمجھے؟ جی. اتنے فرما بردار بچے تھے اپنے بابا کی. اب تو آپ مثلاً آج تو یعنی آپ دیکھیے اتنے اچھے بچے تھے، اگر اپنے ان کے بابا ان کو کیا کہہ رہے ہیں میں تم کو ذبح کروں، وہ کہہ رہے ہیں جی جی آپ بابا ہیں، آپ جو چاہیں کریں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ جی. اور اگر آج کسی آج ہم بچے جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے بابا کی بات ہی نہیں مان رہے، اپنی امی کی بات نہیں مان رہے ہیں. جی. بھائی یہ لے کے آ جاؤ، اچھا بھائی سو جاؤ، اچھا پڑھ لو، اچھا باہر مت جاؤ، اچھا شور مت کرو، اچھا تنگ مت کرو، اچھا ضد مت کرو، ہم دلا دیں گے تم کو یہ چیز، اچھا ہم تم کو گھمانے لے جائیں گے بعد میں، اچھا کھلانے لے جائیں گے بعد میں، ضد مت کرو. نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں بابا سے. نہیں سمجھے؟ ایک چیز بابا پوری نہیں کریں اور بس ناراض ہو جائیں گے، منہ بنا لیں گے اور بابا سے باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ نہیں. ہیں؟ نہیں. ماں باپ کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں. اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کتنے اچھے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں بابا آپ کو اللہ پاک نے کہا ہے ذبح کر دو، آپ کر دیجئے. نہیں سمجھے آپ؟ جی. اچھا اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے منع کو لیا، چھوٹا سا بچہ، ہاتھ پکڑا اور لے جا کے دوسری جگہ لے جا کے ان کو ذبح کرنے لگے. صحیح ہے. اب انہوں نے نہ لٹا دیا، ان کو زمین پہ لٹایا اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ ان کو محبت تو ان کو بہت تھی بیٹے سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تو دل بہت نرم تھا. صحیح ہے. لیکن بس کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ پاک کی بات مانتے تھے، سمجھ میں آئے نہ آئے. اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب کیا ہوا، انہوں نے آنکھ بند کی اور بسم اللہ اللہ اکبر جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں نا، اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تیز چلائی. اب ایک دم آنکھ کھول کے دیکھی تو ابراہیم وہ جو تھے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور ان کی گردن کے نیچے کون ہے، ایک دمبا ان کی گردن کے نیچے ذبح ہو گیا. دمبا ذبح ہوا؟ دمبا. اور اسماعیل علیہ السلام یہاں کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے، بابا جی بابا جانی میں یہ رہا. مجھے لگ رہا میں سنی ہوئی ہے. ہاں وہ دمبا کہاں سے آیا تھا، جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اور اللہ پاک خوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سے. اللہ پاک نے پتہ ہے کیا کہا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم. ابراہیم
تم بس سچے ہو, تم نے بس میرا حکم پورا کر لیا, میرا یہ مقصد تھوڑی تھا بیٹے کو ذبح کرو, بس تم نے میری بات مان لی, اللہ پاک خوش ہو گئے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا, ہم اسی لیے تو کرتے ہیں, کیا قربانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کی تھی نا انہوں نے, جی دمبا ذبح کیا تھا جی ہے, تو اس وجہ سے ہم بھی ان کی نقل تو دمبے کے خون نکلا ہوگا, وہ ان کا نہیں نکلا ہوگا. ہاں ان کا نہیں نکلا. آپ ڈر گئی تھی نا, آپ کو رونا آ رہا ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں نہیں. اچھا اب دیکھیں, اچھے تھے نا وہ, اپنے بابا کی بات مانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو بچا لیا, جی اور دمبا کیا ہو گیا, ذبح ہو گیا. سمجھ گئے؟ جی. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کیا ہو گئے, کامیاب ہو گئے, کامیاب کیا ہوتا ہے؟ بس یعنی پاس ہو گئے. اچھا. سمجھ گئے؟ جی. اور جنت سے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام, اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو کہہ دیا اب جب بھی بقرعید کا دن آئے تم سارے مسلمان بھی اسی طرح کیا کرو. اس لیے آپ نے دیکھا بقرعید جب آتی ہے ہر مسلمان اپنے گھر میں بکرے لا رہے ہیں, گائے لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے کیا تھا. جی اب سمجھ گئے؟ جی. تو اب کیا پتہ چلا اس کہانی سے؟ اس کہانی سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو کیا کرنا چاہیے, پورا کرنا چاہیے, پورا کرنا چاہیے, چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہیں ہے. اگر مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اپنے بچے کو جا کے وہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ میاں یہ کیسا حکم دے رہے ہیں آپ, میرے بچے ضائع ہو جائیں گے, میرے بچے مر جائیں گے. اللہ میاں میں نہیں کروں گا ایسے. نہیں کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے, نہیں. بس اللہ پاک نے کہا ہے. اللہ پاک تو جو بھی کہہ دیں, سب چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ ہی نے تو دی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جو بیٹے تھے ان کو وہ کس نے دیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. بیوی کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. صحیح ہے جی. تو سب چیز جب اللہ پاک کی ہے تو اللہ کی, دیکھیں جس کی چیز ہوتی ہے وہ جو چاہے کرے. مثال کے طور پہ آپ کی ایک چیز ہے, جی. اب آپ اس کو کھیلو, اس کو جو بھی کرو اس کے ساتھ, جی. کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی چیز کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں. نہیں کہہ سکتا نا. تو ایسے ہی سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں, اللہ کی مرضی جو حکم دے دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ نہیں آتی. لیکن اللہ پاک نے کیا کر دیا, یہ حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرنے لگے, کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تو نہیں کہا نا اللہ میاں یہ کیا بات ہو گئی, اللہ میاں بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے, یہ کیسا حکم دے رہے ہیں آپ, ایسے بولا نہیں بولا. اچھا ایک بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. دیکھتا ہوں میں ابراہیم میری بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. جی. تو مانی نا. جی. جب مانی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا بنا دیا. سارے لوگ آج بھی دنیا میں سب ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. جو کافر ہیں نا وہ بھی محبت کرتے ہیں. ہاں کافر بھی, جی, یہودی بھی, عیسائی بھی, سب کافر بھی کہتے ہیں ابراہیم بہت اچھے تھے, ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے تھے. سمجھ گئے؟ اللہ نے ان کو اتنا بڑا نبی بنایا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ اتنے انعامات اللہ پاک نے ان کو دیے. تو جو بھی اللہ کے حکم کو مانتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی زندگی دیتے. جی. سمجھ گئے؟ اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے, آپ نے گندی چیزیں نہیں دیکھنی, آپ نے گندی باتیں نہیں کرنی, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. سمجھ گئے؟ اور آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, اور کسی کو مارنا نہیں ہے, کسی کی چیز, یہ سب جو پورا کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت بھی دیں گے, وہ سب کو اچھا لگے گا. جو اچھے بچے ہیں نا وہ ماں باپ کو بھی اچھے لگتے ہیں اور اپنے استادوں کو بھی اچھے لگتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. تو آپ بھی کریں گے اہتمام اس کا. جی. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے بابا سے کیا کہا تھا, جی بابا جو آپ کر لیں, کہا تھا نا, جی. تو آپ بھی اس کا اہتمام کریں گے. جی. پکی بات. جی. ٹھیک ہے. جی. تو اللہ پاک سے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. جزاک اللہ.